ذہن کے مختلف طبقے ہیں، درجے ہیں، جن میں سے ایک آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں حافظہ۔ حافظہ ذہن ہی کے ایک حصے کا نام ہے۔ حافظہ جہاں پر یہ معلومات، مشاہدات، مطالعات یا خیالات ذخیرہ ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں اور باقی رہتے ہیں، اس کو حافظہ کہتے ہیں۔ یہ ایک صلاحیت کا نام ہے۔ اندر کوئی ایسا پیالہ کٹورا ذہن میں نہیں بنا ہوا، نہ مغز کے اندر کوئی ایسی رگیں ہیں جہاں یہ چیزیں ذخیرہ ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر کی جو حافظہ ہے، میموری، یہ جسمانی طور پر محفوظ ہیں۔ کمپیوٹر کا حافظہ جسمانی چیز ہے، انسان کا حافظہ جسمانی چیز نہیں ہے، غیر جسمانی ہے۔ چونکہ معلومات، علم، حافظے میں ڈالنے والی ساری چیزیں کوئی بھی جسمانی نہیں ہیں، نہ وہ ایٹم کی شکل میں ہے، نہ الیکٹران کی شکل میں ہے، نہ پروٹون کی شکل میں ہے، نہ کسی بھی جسمانی مادی ترکیب کے ذریعے سے وہ تشکیل نہیں پاتی، اس لیے اس کے ذخیرے کی جگہ بھی جسمانی نہیں ہے۔ کمپیوٹر کتنا ہی بڑا ہو، اگر وہ جتنی گنجائش ہے اتنی معلومات اس میں ڈال دی جائیں تو حافظہ ختم ہو جاتا ہے، ذخیرہ، گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ انسانی ذہن کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کے اندر پوری کائنات ڈال دی جائے معلومات بنا کر، علم بنا کر، پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ مادی ہوتا تو ختم ہو جانا چاہیے۔ اتنی معلومات آپ ایک انسان کے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، نہ کوئی حد نہیں ہے۔ صلاحیتیں انسانی جیسے حافظہ ہے، ہوش، فہم اور ارادہ، یہ انسان کی باطنی روح کی صلاحیتیں ہیں، یہ آپ کی روح کے ذخیرے ہیں، روح کے حصے ہیں۔ نفس انسانی، نفس ناطقہ، یہ اس کے اعمال ہیں یا اس کے شعبے ہیں، جسم میں نہیں ہے۔ وہ جسم سے جڑا ہوا ہے، روح ہماری جسم کے ساتھ مرتبط ہے۔ جسمانی عمل سے روح اور نفس انسانی اپنے تمام مقاصد حاصل کرتا ہے، جسم کو ذریعہ بنا کر، جسم کو آلہ بنا کر، واسطہ بنا کر روح سارے کام کرتی ہے۔ روح انسان کی بغیر جسم کے کچھ نہیں کر سکتی، جسم چاہیے اس کو ایک آلے کے طور پر، جسمانی عمل، جسمانی حرکت چاہیے اس کو۔ حافظہ بھی آپ کی روح کے اندر ذخیرے کا حصہ ہے، اس کو حافظہ کہتے ہیں، آپ کے ذہن کا حصہ ہے۔ اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں ڈالتے جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ڈالتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ بھی ہوتی ہے، ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے ذہن میں ہے۔ یہ چیز جو حافظے سے زیادہ کام لیتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، کوئی چیز بھی حفظ کریں، شعر حفظ کریں، کتابیں حفظ کریں، نام حفظ کریں، نمبر حفظ کریں، پیسے حفظ کریں، حساب کتاب حفظ کریں، قرآن حفظ کریں، حافظہ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ انسانی صلاحیتوں کی خصوصیت یہ ہے، جس صلاحیت سے کام لیں گے وہ بڑھتی جائے گی، قوی ہوتی جائے گی، طاقتور ہوتی جائے گی۔ جس سے کام نہیں لیں گے، تھوڑا لیں گے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا بالکل بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں توازن کے ساتھ ساری صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں، ان کی ہوش بہت تیز ہوتی ہے، ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ معروف ہے کہ دو طبقے حافظے کے بغیر ہوتے ہیں، ان کا حافظہ نہیں ہوتا، کوئی چیز انہیں یاد نہیں رہتی، حتیٰ معمول کے روزمرہ مطالب بھی انہیں یاد نہیں رہتے، اپنے گھر والوں کے نام بھی شاید بھول جائیں گے، کیونکہ حافظے سے مطلقہ کام نہیں لیتے، کوئی چیز ذہن میں رکھتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ذخیرہ کرنے کے لیے، ذہن میں ڈالنے کے لیے کوئی چیز۔ یہ کون لوگ ہیں دو طبقے؟ یہ ہیں ریاضی دان، جن کا سبجیکٹ ریاضی ہے، ریاضی اور اس کے شعبے۔ ان کا عموماً حافظہ نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں رہتی، لیکن غیر معمولی ہوش کے مالک ہوتے ہیں کہ سامنے کوئی مسئلہ جو ریاضی ذہن رکھتا ہے، کوئی مشکل، کوئی حساب کتاب ان کے سامنے رکھیں، یہ آنن فانن بغیر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اپنی ذہنی صلاحیت سے فوراً آپ کو حل کر دیں گے۔ چونکہ ریاضی حافظے کا علم ہی نہیں ہے، رٹنے کا علم نہیں ہے، حفظ کا علم نہیں ہے، ہوش کا علم ہے سارا۔ ریاضی سے ہوش بڑھتا ہے، انسان ہوش بڑھتی ہے۔ اور دوسرا ہے فلسفہ۔ فیلسوف عموماً حافظہ نہیں ہوتا ان کا، کیونکہ حافظے سے کام نہیں لیتے، ان کے علم میں حافظہ شامل ہی نہیں ہے۔ فلاسفہ، ان کا سارا کام ہوش کا ہے، فہم کا ہے، تدبر کا ہے، دقت کا ہے، تعقل کا سارا کام ہے، حفظ کا کام نہیں ہے۔ اور حفاظ اس کے برعکس، جو حافظ ہوتے ہیں، جنہیں بہت چیزیں یاد ہیں، حفظ ہے اچھی ان کی، انہیں اگر ہوش کا کام دے دیں یہ نہیں انجام دے سکتے۔ جن کے حافظے بہت بڑھ گئے ہیں، چونکہ یک طرفہ کام کیا ہے، فقط حافظے کا کام کیا ہے، حفظ کرتے گئے، اور ابھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک دفعہ کوئی چیز سنے تو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن 10 دفعہ بھی کسی چیز پہ غور کریں سمجھ نہیں آتی،
چونکہ ہوش سے کام نہیں لیا انہوں نے. جس صلاحیت سے آپ کام زیادہ لیں گے، اسے استعمال میں زیادہ لائیں گے، وہ بڑھ جائے گی. یہ انسانی صلاحیتوں کا قانون ہے. ہم جو بچت کرتے ہیں عموماً یہ کام چور، مطالعہ چور، حافظہ چور جو نہیں کرتے، اپنی ماموریت، اپنا ہوم ورک، اپنا آموختہ تیار نہیں کرتے، یہ عموماً اپنا یہ سب سے بڑا نقصان یہ کر رہے ہیں کہ ہوش بھی ختم ہو رہی ہے، حافظہ بھی ختم ہو رہا ہے. اگر آپ اسکول پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پہلی کلاس میں آپ کا حافظہ تیز تھا لیکن آپ نے اسے کام نہیں لیا، دوسری کلاس میں اور کمزور ہو جائے گا، سال بہ سال کمزور ہوتا گیا ہے چونکہ آپ نے حافظے سے کام نہیں لیا، ہوش سے کام نہیں لیا. آپ نے صلاحیتیں تیز کرنے کا، جس طرح چھریاں چاقو کینچیاں تیز کرتے ہیں، پتھر کے اوپر رگڑتے ہیں اور بہت تیز ہو جاتی ہیں، اسی طرح صلاحیتیں تیز کرنے کا بھی طریقہ ہے. کیا کہ خوب استعمال کرو ان کو، بھرپور استعمال کرو ان کا. جہاں تعقل کا کام ہے وہاں خوب تعقل کرو، جہاں حفظ کا کام ہے وہاں خوب حفظ کرو تاکہ قائم رہیں اور بڑھیں یہ